لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی قیمتی نعمت اور دولت ہے۔ اگر ایک شخص اس کی قدر کو پہچان لے اور اپنے اوقات اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف کرے تو یہ ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحہ بڑا ہی خوشگوار اور بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ اس کے لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں جس کا تعلق قیامت کے حساب و کتاب سے ہے۔ لن یزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، بندے کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے، سرک نہیں سکیں گے، ایک بال کے برابر بھی، جب تک اللہ رب العزت کے 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں سے 2 سوال عمر کے بارے میں ہیں، زندگی کے بارے میں ہیں۔ عن حیاتہ فیما امضى وعن شبابہ فیما ابلی، کہ پوری زندگی کا حساب دو، یہ کہاں گزار کر آئے ہو، اور پھر خاص طور پہ جو جوانی کے شب و روز ہیں یہ کہاں صرف کی اور جوانی کہاں بوسیدہ کی۔ جوانی کے دن اور جوانی کی راتیں اور جوانی کی خلوتیں اور جلوتیں اور سفر و حضر یہ کہاں صرف کیا۔ تو یہ 2 سوال جن کا تعلق انسان کی عمر سے ہے اور انسان کی زندگی سے ہے۔ یہ حدیث ہمیشہ ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ روز قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ان 2 سوالوں کا لازمی طور پہ سامنا کرنا ہے، اور اپنی اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو زندگیاں ہیں ان کی ایک اوسط بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنۃ وقل من یجود ذلک، میری امت کی جو عمریں ہیں ان کا اوسط اور ان کا ایوریج 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ کچھ لوگ اس عمر سے قبل ہی فوت ہو جائیں گے اور کچھ بعد میں، لیکن ساری امت کی عمروں کا ایک اوسط نکالا جائے تو 60 سے لے کر 70 سال تک ہے۔ وقل من یجود ذلک، اور یہ 70 کے ہندسے کو بہت تھوڑے لوگ عبور کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کی تحدید بھی بیان فرما دی۔
ایک اور حدیث جامع ترمذی کی، ایک مجلس میں نبی علیہ السلام سے دو سوال ہوئے، ای الناس خیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل خوبصورت ہو۔ تو یہ عمر کی طوالت اس کے لیے بہتری کا باعث بن جائے گی۔ اگر وہ گزرتی اور ڈھلتی عمر کے ساتھ اعمال صالحہ بڑھا دیتا ہے اور نیک عمل کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو پھر یہ عمر کی لمبائی اور طوالت اس کے لیے بہت زیادہ باعث خیر ہے۔ پھر پوچھا گیا، ای الناس شر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بدترین انسان کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من طال عمرہ وساء عملہ، سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ اس کی عمر تو لمبی ہے مگر عمل برے ہیں۔ عمر کی طوالت کے باوجود وہ اچھے عمل کی طرف آمادہ نہیں ہوتا، بلکہ وہی سلسلہ اور وہی برائیاں اختیار کیے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس سے برا انسان کوئی نہیں جو عمر کی طوالت کے باوجود برائیاں کرتا رہے۔ اور نبی علیہ السلام کا ایک فرمان بہت ہی سخت، اذا بلغ الرجل الستین اعذر اللہ الیہ، جب ایک انسان 60 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر ختم کر دیتا ہے۔ 60 سال کی عمر پا لینے کے بعد بھی اگر وہ برائیوں پر قائم ہے تو گناہ کرنے کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا، پھر اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو حساب دینا ہوگا۔ قرآن حکیم نے عمر کے ایک بڑے اہم حصے کی طرف اشارہ کیا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی کہ اس عمر میں نصیحت لینا، نصیحت پکڑنا اور نیک راستے پر چلنا کافی ہے۔ اتنی عمر تمہیں دی ہے کہ تم نصیحت پکڑ سکتے ہو، حق کو سمجھ سکتے ہو، حق پر چلنے کے لیے کتاب و سنت کے راستے کا تعین کر سکتے ہو۔ یہ عمر کافی ہے حق شناسی کے لیے، حق کو اختیار کرنے کے لیے اور حق پر چلنے کے لیے۔ وجاءکم النذیر، کیا تاخیر ہے، تمہارے پاس نذیر بھی آ چکا ہے۔ نذیر کا معنی بہت سے علماء جن میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ان کے شاگرد اکرمہ جو علماء تابعین میں سے تھے، قتادہ بن دعامہ، سفیان بن عیینہ، وہ نذیر کا معنی کرتے ہیں سر یا داڑھی میں سفید بال کا آ جانا۔ کیا انسان تو نصیحت کا راستہ کیوں نہیں اپناتا کہ تیرے پاس نذیر آ چکا، ڈرانے والا۔ وہ ڈرانے والا کیا ہے کہ سفید بال نمودار ہو چکے ہیں، اور جو عمر تمہیں دی ہے وہ کافی ہے حق شناسی کے لیے اور ہدایت کی راہ پر چلنے کے لیے۔ اور اب تو سفید بال بھی تیرے جسم پر ظاہر ہو چکے، اور اب بھی تو اگر سرکشی کے راستے پر قائم ہے تو یہ انتہائی افسوسناک روش۔
اب تو نذیر آ چکا ہے، تو اس عمر کے لحظات کی قدر کرو۔ کتاب و سنت نے جوانی کی اطاعت کو بڑا اہم قرار دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے۔ وہ بچہ یا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پروان چڑھتا ہے اور اس کی عمر بڑھتی ہے، اسی اطاعت کے زیر سایہ۔ تو جوانی کی یہ عبادت بڑی قابل قدر ہے۔ اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اس دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن پورے میدان محشر میں اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ تدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، سورج انسان کے قریب آ جائے گا حتیٰ کہ 1 میل کی مسافت پر آ کے ٹھہر جائے گا۔ بڑی شدت حرارت، شدت تمازت کا انسان کو سامنا ہوگا۔ خوفناک پسینہ جو گناہوں کے بقدر ہوگا انسان سے چھوٹ رہا ہوگا، بڑا تکلیف دہ، دنیا کا پسینہ نہیں بلکہ آخرت کا پسینہ، جس کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا اور کہے گا کہ اللہم ارحنا منہ ولا الی النار، یا اللہ اس پسینے سے بچا لے مجھے، اس پسینے سے میری جان چھڑا دے، جہنم میں ڈال دے، وہ قابل قبول، مگر یہ پسینہ اس سے بچا لے مجھے۔ تو یقیناً بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو پسینے سے بچاتے ہوئے اور سورج کی حرارت اور تمازت سے بچاتے ہوئے اپنے عرش کے سائے میں لے لے، اطاعت کرتے کرتے پروان چڑھے۔ اور اس کے علاوہ وہ نوجوان بھی بڑا قابل فخر ہے جس میں اسی عمر سے خشیت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے، اور وہ خشیت اس کے اور گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے، بڑی اونچی دیوار بن جائے خشیت کی، کہ کوئی گناہ سامنے آئے انسان اس دیوار کو عبور ہی نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، یعجب ربنا من شاب، کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے، لیست لہ صبوہ، کہ جوانی کے باوجود جس کے اندر غلط خواہشات کی طرف میلان نہ ہو، جس کی آنکھیں بھی پاک ہوں، سوچ بھی پاکیزہ ہو، اور وہ اس طغیانی والی عمر کے باوجود اپنی حفاظت کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اس نوجوان پر۔ تعجب کرنا اللہ کی صفت ہے جس کی کیفیت وہی جانتا ہے۔ اللہ کا تعجب کرنا مخلوق جیسا نہیں ہے، مخلوق کا تعجب کرنا اپنے معنی میں ہے، اور اللہ کا تعجب کرنا ویسا جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ جو صفات اللہ کی بیان ہوئی ہمارا ان پر ایمان لانا فرض، اور کیفیت کی بات نہ کریں، نہ تشبیہ کی، کہ اللہ کا تعجب ہمارے تعجب جیسا ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، اور وہ اللہ کی صفات ہیں، اور جس چیز پر خاموشی ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اور وہ ہے ان صفات کی کیفیت۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے اور کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اس کا استوا کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے۔ اس کا استوا ہمارے جیسا نہیں ہے بلکہ جیسا اس کے لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو یہاں صفت تعجب کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے پر تعجب کرتا ہے، اس نوجوان پر
لیست لہو صبوہ کہ جوانی کے باوجود اس کے اندر گناہوں کی طرف میلان نہ ہو، نظریں بھی پاک ہیں، زبان بھی صاف ستھری ہے، سوچ بھی پاکیزہ ہے، اور یہ طغیانی کی عمر، انتہائی جوشیلی عمر، اس میں پوری طرح اپنے اوپر وہ کنٹرول کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے۔ یہ تعجب کی صفت اور بھی کئی احادیث میں مذکور ہے۔ ذہن میں ایک اور حدیث آ گئی، وہ فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان ربنا یعجب من عبد یقول، ہمارا رب اس بندے پر تعجب کرتا ہے جو یہ دعا پڑھتا ہے، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے کہ تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا۔ بندے کے اس علم پر، اس معرفت پر کہ اس نے گناہ کیے اور اسے معلوم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کے لیے کس دروازے پہ دستک دینی ہے، اور یہ بھی اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر تعجب کرتا ہے۔ یہ خوشی کا اظہار ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد اس انداز سے توبہ کرتا ہے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو پھر ہم اسی حدیث کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر تعجب کرتا ہے جس میں جوانی کے باوجود خواہشات کی پیروی نہ ہو، اس کے جذبات میں تسکین ہو، پاکیزگی ہو، اور گناہوں کی طرف میلان نہ ہو، نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے گناہوں کو، نہ اس کی ایسی سوچ ہو، نہ ایسی فکر ہو، تو اللہ کو اس نوجوان پر تعجب ہے۔ تو یہ جو عمر ہے جوانی کی، اس میں نیکی بڑی قابل فخر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، انہم فتیۃ، یہ غار والے سارے نوجوان تھے، آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کے ایمان میں ترقی دے دی، ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان کی جوانی کی عمر کا ذکر کیا ہے کہ جوانی کی عمر کی نیکیاں بڑی عظیم الشان ہیں، بڑی عظیم الشان۔ اس عمر میں وہ ایمان لے آئے۔ دو چیزیں ان کی دیکھی گئی تھیں، ایک ان کا ایمان لانا، اللہ کی توحید کو قبول کرنا، اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ہم سارے بکھرے ہوئے ہیں، کوئی اپنے گھر میں، گھروں میں فاصلے بھی ہیں، دور دور رہتے ہیں، تو ایسا کرو کہ ایک غار میں جمع ہو جائیں تاکہ پوری ایک وحدت کے ساتھ متفق اور متحد ہو کر اگلے وقت کی پلاننگ کر سکیں۔ تو یہ دو چیزیں ان کی دیکھی گئیں جو دونوں منہجی ہیں، ایک رب تعالیٰ کی پہچان اور معرفت، اور دوسرا ایک غار میں مل بیٹھنا تاکہ آپس میں ایک وحدت کی فضا بھی قائم ہو، محبت کا ایک رشتہ بھی استوار ہو، اور مل بیٹھ کر اگلے وقت کی کوئی تفکیر کر سکیں، سوچ و بچار کر سکیں۔ یہاں تک ان کا راستہ بالکل درست تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی دے دی اور اس میں اضافہ کر دیا۔ تو یہ ساری اس نوجوانی کی عمر کی باتیں ہیں۔ اس عمر کی اطاعت بھی بڑی قابل قدر ہے، اور گناہوں سے بچنے کا جو ایک انداز ہے وہ بھی بڑا قابل قدر ہے۔ اسی حدیث میں جس میں عرش کے سائے کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے اس نوجوان کا ذکر کیا، رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس نوجوان کو کوئی عورت جو خوبصورت بھی ہو اور خاندانی ہو دعوت گناہ دے اور وہ کہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، محض اللہ کے خوف کی بنا پر اس گناہ کو ٹھکرا دے، ٹھوکر مار دے، تو
تو یہ نوجوان بھی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے زیر سایہ ہوگا۔ تو یہ عمر کے سارے مراحل بڑے قابل قدر ہیں، لیکن خاص طور پہ جوانی کی عمر۔ بہت سے نوجوان عزیز یہاں موجود ہیں، بچے یہاں موجود ہیں، ان نصوص پر بڑا غور کریں اور ان نصوص کی روشنی میں اپنی جوانی کی عمر بسر کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اور اس کے بڑے خوف کے ساتھ۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ ہر عمل صالح اختیار کرنے کی کوشش کرو، اور خوف کا معنی یہ ہے کہ ایسا اس کا ڈر ہو، ایسی اس کی خشیت ہو کہ ہر گناہ پر اس کی یاد آ جائے اور بندہ اس گناہ سے ہاتھ کھینچ لے، گریزاں ہو اور اس گناہ کی طرف جھانک کر نہ دیکھے، اللہ کے خوف کی بنا پر۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اصدقہم حیاء عثمان، میرے صحابہ میں سب سے سچی حیا عثمان غنی کی، بڑے سچی حیا والے تھے۔ یہ سچی حیا وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جائے، ہمیشہ اس کی نگرانی اور اس کے دیکھنے کا تصور ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، رات کا اندھیرا ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، خلوت ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جلوت ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دن کا اجالا ہو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کسی مقام پر چلا جائے اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور ہمیشہ جاگزین رہے، اور اس تصور کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر میں گناہ کیوں کروں۔ ہمیشہ اس کی حیا کا احترام کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہمارا عالم یہ ہے، ہم بعض اوقات لوگوں کی حیا کا احترام کرتے ہیں، کوئی گناہ سامنے ہو، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، اور کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، اس کی حیا آ جاتی ہے، شرم آ جاتی ہے، اور ہم اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر وقت، کوئی ایسا لمحہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ دیکھ رہا ہو، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اس کی عظمت اور اس کے وقار کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے دیکھنے کی کوئی پرواہ نہ کی جائے۔ باپ دیکھ رہا ہے، اس کی ہمیں پرواہ ہو، فکر ہو، تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک عبارت بڑی قابل قدر ہے کہ یا من جعلت اللہ احون الناظرین الیک، اے انسان افسوس ہے تجھ پر، تجھے جو لوگ جو بھی دیکھ رہے ہیں ان میں تو نے سب سے گھٹیا نعوذ باللہ اللہ کو قرار دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی پرواہ کر رہے ہو، ان کی حیا کر رہے ہو، اور اللہ ہر وقت دیکھ رہے ہو، اس کی کوئی حیا نہیں، چن چن کر گناہ کرتے ہو۔ تو ان لحظات کی قدر کرو۔ بالکل یہ جو نوجوانی کی عمر ہے، اسے بڑا سنبھال کے صرف کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، جس کا تقاضا یہ کہ ہر نیکی اختیار کرو، اور اللہ کے خوف کے ساتھ، جس کا تقاضا یہ کہ ہر گناہ سے بچو اور اللہ کی خشیت کو اپنے اوپر غالب کر لو کہ کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اور اگر بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جائے تو کبھی توبہ کو ملتوی نہ کرو کہ توبہ بڑھاپے میں کر لیں گے، بلکہ فوری توبہ کر لو، اور فوری توبہ کر کے استقامت کا راستہ اپنا لو اور اختیار کر لو۔ اب یہ جوانی کی عمر بیت رہی ہے، اور اگر ایک انسان اس عمر میں بھی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، معصیتوں کا ارتکاب کرتا ہے، حتیٰ کہ داڑھی اور سر میں سفید بال آ گئے، اب اللہ ڈرا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک عمر دی اور تم اپنی مستی میں محو رہے۔ بجاءکم النذیر، اے انسان تیرے پاس اب نذیر آ چکا ہے، ڈرانے والا۔ بہت سے محدثین نذیر کا معنی سفید بال، سفید بال نمودار ہو چکے ہیں، ڈرانے والا آ چکا ہے، گویا تمہاری ٹانگیں قبر میں پہنچ چکی ہیں، اور اب بھی تم سمجھتے نہیں ہو، اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دیتے،
عمل صالح کا راستہ اختیار نہیں کرتے؟ اب تو نذیر آ چکا، ڈرانے والا آ چکا، اب بھی رجوع کر لو۔ سابقہ زندگی اگر معصیتوں میں گزری سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ بہت جلد توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی، انا نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں۔ میرے دین میں توبہ کو ایک خصوصی اہمیت حاصل، اور اللہ رب العزت بہت جلد بڑے آسان طریقے سے بندے کی توبہ قبول کر لیتے۔ یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی، اور بندہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے توبہ کرتا ہے اور اللہ اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ گناہ انسان کرتا ہے اور توبہ کی توفیق اللہ دیتا ہے، اور توبہ کرنے والے کی توبہ قبول بھی کر لیتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ میرے وہ بندو جو اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھے گناہوں کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بلا شبہ اللہ تعالی سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑا وہ غفور الرحیم ہے۔ گناہوں کو بخشنا اس کی رحمت کی متقاضیات میں سے ہے۔ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، کوئی گناہ اس سے بڑا نہیں ہے جس کو وہ معاف نہ کر سکے۔ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، توبہ کر لو، اللہ رب العزت گناہوں کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا۔ اور اگر توبہ کے بعد تم آنے والی باقی زندگی کو اس کی اطاعت پر قائم کر لیتے ہو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اور مسلسل نیک راستہ اپنا لیتے ہو، تو اس کا صلہ بڑا عظیم الشان ہے اور بڑا حیرت ناک ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو بندہ توبہ کر لے، عقیدے کو سنوار لے اور پھر مسلسل نیک عمل شروع کر دے، مستقل اطاعت کا راستہ اپنا لے، فرمایا کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کا صلہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ایک ہے توبہ پر گناہوں کو بخش دینا، اور ایک ہے توبہ پر، توبہ کے بعد اگر مستقل نیک عمل شروع کر دیے تو اللہ رب العزت ان سارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے گا اور بندے کے درجات میں بلندی جو ہے وہ عطا فرما دے گا۔ اور اگر ایک انسان جوانی کی عمر سے اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے میں داخل ہو گیا، سفید بال نمودار ہو گیا، تو پھر یہ بڑا ایک قابل قدر معاملہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، جو بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے، جوانی سے بندگی کا راستہ اپنایا، حتیٰ کہ داڑھی اور سر میں سفید بال نمودار ہو گئے، تو ایک ایک بار اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گا۔ ظلمتیں چھٹ جائیں گی، اندھیرے دور ہو جائیں گے، اور وہ جو سفید بال نمودار ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے کرتے وہ اس کے لیے نور بن جائیں گے۔ علامہ مبارکپوری رحمہ اللہ جامع ترمذی کی شرح میں فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت کہ ایک بندے کی داڑھی یا سر پہ ایک سفید بال بھی آ جائے، مگر وہ اطاعت کے راستے میں آئے، نیکی کرتے کرتے اس عمر کو پہنچ جائے کہ سفید بال نمودار ہو جائے، خواہ وہ ایک ہی بال کیوں نہ ہو، وہ ایک ہی بال قیامت کے روز کے محشر کو روشن کر دے گا۔ ظلمتیں چھٹ جائیں گی، اندھیرے دور ہو جائیں گے، اور وہ ایک ہی بار اس کے لیے نور بن جائے گا۔ ہر مقام پہ راستہ اس کو سجھائی دے گا، اس کے لیے چلنا آسان ہوگا، اور آخرت کے سفر کو اور اس کے مراحل کو طے کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ شرف ہے اس نوجوان کے لیے جو جوانی سے عبادت میں مصروف ہے، حتیٰ کہ بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا، سفید بال نمودار ہو گئے، تو ایک ایک بال اس کے لیے نور بن جائے گا، اور قیامت کے نور کی سب کو ضرورت ہے۔
ورنہ بعض مقام پہ اندھیرے ناقابل برداشت ہوں گے. بالخصوص پل صراط ہے، بڑی گمبھیر گھاٹی ہے یہ، اور بڑا ہی ایک خوفناک یہ مرحلہ ہے. ہر انسان نے طے کرنا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. سب نے اس پل پہ سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے. یہ جہنم پر نصب ہوگا اور اس کو عبور کیے بغیر جنت تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا، جس کو عبور کرنا ضروری ہوگا. یہاں اندھیرا ہوگا، پھسلن ہوگی، بڑا یہ خوفناک مرحلہ. مدحضہ اور مزلقہ کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے. پھسلن ہوگی، قدم ٹک نہیں سکیں گے، قدموں کو استقرار نہیں ملے گا، اور اندھیرا بھی ہوگا. اور پل جو ہے وہ حد من السیف وادق من الشعر، جس کی کاٹ تلوار سے زیادہ ہوگی اور باریکی بال سے بڑھ کر ہوگی. اب یہ ایسا راستہ ہو، نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، راستہ ایک سمجھیں کہ ایک تیز رفتار جو ہے وہ ایک تیز رفتار بلیڈ کی مانند ہے، ریزر کی مانند ہے، جس کو ہم نے چل کے عبور کرنا ہے. پھر اندھیرا بھی ہو اور پھسلن بھی ہو، قدموں کو استقرار نہ ملتا ہو اور قدم ٹک نہ سکیں، تو کیسے وہاں چلنا ممکن ہوگا؟ کیسے وہاں پر اس پل کو عبور کرنا ممکن ہوگا؟ یہ پل بھی کوئی دنیا کا پل نہیں ہے، جہنم کی پشت پر قائم ہوگا، جس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جنوں اور انسانوں کو ڈالنا ہے. کتنا بڑا یہ گھر ہے، کتنا وسیع یہ پل ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا جس کو عبور کرنا ہے. تو ایسے میں اس کو نور کی ضرورت ہوگی. نور فراہم ہو رہا ہے عمل صالح کے ذریعے. من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ. جو بندہ اطاعت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے اور اس کے داڑھی یا سر پہ سفید بال نمودار ہو جائے، تو بال اس کے لیے نور بن جائیں گے اور اس کے محشر کو روشن کر دیں گے. چلنا آسان ہوگا، راستہ طے کرنا اور عبور کرنا آسان ہوگا اس نور کی برکت سے. بلکہ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے اعمال کو بھی نور بنا دے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یمر الناس علی قدر نورہم، اور دوسری حدیث میں یمر الناس علی قدر اعمالہم، کہ اس پل سے لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقدر، اور دوسری حدیث میں اس پل سے لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے بقدر. مانا وہ نور انسان کے اعمال کا ہوگا. جتنے اعمال زیادہ کر لو گے اتنا نور بڑھ جائے گا، جتنا نور بڑھے گا اتنا تیزی سے اس کو عبور کر جاؤ گے. جیسا کہ حدیث میں بجلی کی طرح پار کرنا، پلک جھپکنے کی طرح پار کرنا، بادلوں کی رفتار سے پار کرنا اور سمندر کی لہروں سے پار کرنا، بہت سی حدیث مروی ہیں. تو وہ بقدر نور ہے، اعمال صالحہ کا نور. اور اطاعت کرتے کرتے، عمل صالح کرتے کرتے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچنے پر سفید بالوں کا نور. من حافظ علی الصلوات کانت لہ نورا، جو نمازوں کی حفاظت کرے گا تو ایک ایک نماز اس کے لیے قیامت کے روز نور بن جائے گی. تو مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گی. قبر میں اندھیرے ہوں گے، قبر کا نور عمل صالح ہے، اور بڑھاپے کے سفید بال اطاعت کرتے کرتے وہ قبر کا نور ہے اور قبر کو روشن کریں گے. تو یہ عمر سارے مراحل اس کے بڑے قابل قدر. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ بکل شعرۃ حسنہ. جو بندہ اسلام میں اللہ کی اطاعت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے اور اس کے بال سفید ہو جائیں، بالوں پر سفیدی نمودار ہو جائے، ایک ایک سفید بال اس کے لیے نیکی بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے اسے نیکی عطا فرمائے گا، بشرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اس عمر کو پہنچے، جوانی ہی سے اس کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، حتیٰ کہ وہ عبادت کرتے کرتے بڑھاپے تک پہنچ گیا اور سفید بال نمودار ہو گئے، تو ایک ایک بال اس کے لیے نیکی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے بدلے اس کے جنت میں درجات بلند کرے گا، اور ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو یہ سفید بال جو ہیں، ان کے 3 جو ہیں وہ اجر اس حدیث میں بیان ہوئے. ایک، ہر بال نیکی بن جائے گا، اور دوسرا ہر بال ایک گناہ کی بخشش کا باعث ہوگا، اور تیسرا
ہر بال جنت میں درجات کی بلندی کا باعث ہوگا۔ اس سے بڑھ کر حدیث کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اگر بجا لانی ہے تو 3 کام کرو، 3 چیزوں کی تعظیم اختیار کر لو۔ ایک، اس مسلمان کی تعظیم کرو جس کی اسلام کی حالت میں بالوں میں سفیدی آ جائے، بال سفید ہو جائیں۔ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، وہ مسلمان جو سفید بالوں والا ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی تعظیم کرو، اللہ کا اکرام کرو، تو اللہ کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ سفید بال والوں کا اکرام کر لو، سفید بال والوں کی تعظیم کر لو۔ تو 3 افراد ہیں، ایک وہ بوڑھا جو اسلام کی حالت میں بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے اور بالوں میں سفیدی آ جائے، اور دوسرا فرمایا کہ اکرام حامل القرآن، اس کا اکرام بجا لاؤ جو حامل قرآن ہے، جس کے سینے میں قرآن روشن ہے، وہ قرآن کا حافظ ہے، جو قرآن کے تعلق سے جو بھی علوم ہو سکتے ہیں، قرآن کی تفسیر جانتا ہے، قرآن کی تجوید جانتا ہے، قرآن اس نے حفظ کیا اور اس کے سینے میں محفوظ ہو گیا۔ یہ سارے حاملین قرآن ہیں۔ تو اللہ کی تعظیم اگر بجا لانی ہے تو حاملین قرآن کی تعظیم کرو، جو قرآن کے مفسر ہیں، قرآن کے علماء ہیں، قرآن کے حفاظ ہیں، ان کی تعظیم کرو۔ یہ طبقہ دنیا میں سب سے محترم ہے، تو اس طبقے کی تعظیم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے مترادف ہے۔ اور تیسرا، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، اس بادشاہ کا یا اس حاکم کا اکرام کرو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ جو دنیا میں نظام عدل قائم کرتا ہے، جو ظالم نہیں بلکہ عادل ہے۔ اس حکمران کی جو ہے وہ تعظیم بجا لاؤ، اس کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے اور اس کا اکرام اللہ کا اکرام ہے۔ تو تعظیم کا حقدار اللہ رب العزت ہے، اور اللہ نے وہ راستے کی نشاندہی کی۔ اس کی تعظیم کے تقاضے بہت سے ہیں، مگر ان 3 قسم کے افراد کی تعظیم بجا لاؤ۔ ایک جو اسلام کی حالت میں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور بالوں میں سفیدی نمودار ہو جائے، دوسرا حامل قرآن ہے، اور تیسرا وہ حکمران جو عادل ہو، جو عدل قائم کرے، ظالم نہ ہو۔ تو یہ تینوں اکرام کے مستحق ہیں، اور ان کا اکرام اللہ کا اکرام ہے، اور ان کی تعظیم اللہ کی تعظیم۔ لیکن اگر اس عمر کو پا لینے کے باوجود، بڑھاپے میں پہنچ جانے کے باوجود اگر گناہوں کا سلسلہ قائم ہے تو یہ زیادہ ہیبت ناک بھی ہوگا اور ہولناک بھی ہوگا۔ سب سے کڑا معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گناہ پر ڈھیل دیتا ہے اور ان کی پکڑ نہیں پکڑتا۔ اور ڈھیل دینے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ اور بڑھ جائیں، معصیت میں اور اضافہ ہو، تاکہ اس کو ایک ہی دم پکڑے بے تحاشا گناہوں کے ساتھ، تاکہ اس کا عذاب بھی ڈبل ٹبل ہو اور بہت زیادہ یہ سزا کا مستحق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، اور انہیں دردناک عذاب میں جھونک دے گا۔ اور ایک حدیث میں لا ينظر اللہ الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ اتنے یہ ظالم لوگ ہیں، اتنے یہ فاسق اور فاجر لوگ ہیں، نہ اللہ ان کو دیکھے گا، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دردناک عذاب میں جھونک دے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ فرمایا شیخ دان، ایک وہ بوڑھا جو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی زنا کی طرف مائل ہے، جس کی سوچ پاکیدہ نہیں ہے، نظریں محفوظ نہیں ہیں، دل اس کا پاکیدہ نہیں ہے، بلکہ دل میں اسی قبیح شے کی سوچ اور فکر ہو، اور نگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، نگاہوں کو دوڑا دوڑا کر دیکھتا ہو، لوگوں کی حرمات پر جو ہے وہ تجاوز اختیار کرتا ہو۔ بڑھاپے کے باوجود اگر وہ زنا کی طرف مائل ہے، راغب ہے، یہ سوچ اس کے اندر موجود ہے، یہ خیالات اس کے اندر موجود ہیں، اللہ اس کو اٹھائے گا قیامت کے دن، نہ اس سے بات کرے گا، نہ اس کی طرف دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا،
اور عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں شیخ کی جگہ اشیمت کے الفاظ ہیں۔ اشیمت عربی لفظ ہے جس کا معنی اشیمت وہ شخص ہے جس کے سر کے بالوں میں یا داڑھی کے بالوں میں ایک سفید بال آ جائے یا چند سفید بال آ جائیں اور اس کے بال مکس ہو جائیں، کالے بھی ہیں سفید بھی ہیں، اس کو اشیمت کہتے ہیں۔ تو اشیمت ظان، وہ اشیمت وہ شخص جس کے سیاہ بالوں میں سفید بال آ جائیں، اگر وہ زنا کی طرف مائل ہے تو اللہ اس کو قیامت کے دن نہ دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا اور اس کو عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ تو اس عمر کی معصیت بھی خطرناک ہے۔ جو انسان جوانی سے اللہ کی عبادت شروع کر دے، بڑھاپے تک پہنچ جائے، عبادت قائم رہے، سفید بال نمودار ہو گئے، وہ بال اس کے لیے نور بن جائیں گے، ایک ایک بال نیکی بن جائے گا۔ لیکن ایک شخص بد نصیب ہے، اس عمر کو پا لینے کے باوجود وہ گناہ کی طرف مائل اور راغب ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے گا، نہ دیکھے گا نہ کلام کرے گا، نہ اس کو پاک کرے گا۔ جنت کا داخلہ پاک ہونے کی صورت میں ہے اور اس کو عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ اور دوسرا شخص الفقیر المحتال، تکبر کرنے والا فقیر۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے گھر میں فقر کا راج ہے اور تکبر بھی ہے اس میں۔ اور تیسرا ملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، وہ فرما روا جو جھوٹا ہو، وہ قوم کا حاکم جو جھوٹ بولتا ہو، یہ بھی اس عذاب کا مستحق ہے۔ اس حدیث پر غور کریں تو تینوں میں قدر مشترک، اور وہ قدر یہ ہے کہ تینوں کا گناہ ان کی طبیعت کے خلاف ہے، ان کے مزاج کے خلاف ہے۔ مانا یہ گناہ ان کی فطرت میں شامل ہو چکے۔ بوڑھا آدمی اگر زنا کی طرف مائل ہے تو بوڑھا آدمی تو کمزور ہو چکا، اس کے قواعد شہوانیاں معطل ہو چکے، پھر بھی گناہ کی فکر ہے، زنا کی طرف رغبت ہے، تو مانا یہ زنا کا عمل اس کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے، ہو سکے یا نہ ہو سکے مگر اس کی فطرت میں اب تک شامل ہے۔ یہی سوچ، اسی قسم کی باتیں، نظریں جو ہیں وہ ناپاک نجس، تو یہ مانا اس کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ اور فقیر آدمی ہو، وہ تو لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اسے تو تواضع اختیار کرنی چاہیے، لوگوں سے سوال کرنے کے لیے اسے تو جھک جھک کے مانگنا چاہیے، لیکن وہ تکبر کرتا ہے، حالانکہ تکبر اس کے پیشے کے خلاف ہے، اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ تو مانا تکبر کرنا اس کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے کہ فقر کے باوجود متکبر۔ اور بادشاہ کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ وقت کے حاکم کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فوج اس کے پاس ہے، سپاہ اس کے پاس ہے، اور ریاست کے خزانے اس کے پاس ہے، کیا کمی اس کے پاس؟ کس چیز کا خوف ہے اس کے پاس کہ وہ جھوٹ بول رہے؟ تو مانا جھوٹ بولنا اس کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے کہ اگرچہ اس کا مزاج اس گناہ کے لائق نہیں ہے مگر پھر بھی وہ جھوٹ بولتا ہے، تو عمر اس کی فطرت کا حصہ بن چکا ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کو سب جانتے ہیں، کوئی ایسا گناہ ہمارے اندر ہو جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو سمجھو کہ ہماری عادت بن چکا ہے، ہماری فطرت بن چکا ہے۔ بڑا وہ ہیبت ناک اور بڑا خوفناک گناہ ہے جس کی وعید آپ نے سن لی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کو عذاب علیم میں ڈال دے گا۔ یہ عمر مستعار موجود ہے، ہم سب موجود ہیں، اس عمر کی قدر کرو۔ یہ عمر ایک امتحان ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ کل موت اچانک آ جائے گی، پھر حساب ہی حساب ہے۔ آج عمل ہے اور کل حساب ہے، آج حساب نہیں ہے اور کل عمل نہیں ہوگا، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ ہوگا۔ ایک ایک لحظے کی قدر کرو، اللہ بڑا قدردان ہے۔ جو لمحات اللہ کو دے دو گے، اللہ ان لمحات کی حفاظت کرے گا اور ان لمحات کی قدر کرے گا، جس کی مثالیں کئی احادیث میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک بندہ بستر پر جائے، 33 بار سبحان اللہ کہہ دے، 33 بار الحمدللہ کہہ دے، 33 بار لا الہ الا اللہ کہہ دے، یہ 99 کا عدد ہو گیا۔ اور 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ سن رہا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو تھک ہار کے بستر پر لیٹا، نیند کا غلبہ ہے مگر دعائیں پڑھ کر سونا چاہتا ہے، یہ وقت مجھے دے رہا ہے، وہ 1 منٹ کا وقت ہو، 2 منٹ کا وقت ہو، اللہ اس کی قدر یہ کرتا ہے
کہ ہن مئۃ فی اللسان یا ہن مئۃ علی اللسان والف فی المیزان، میرے بندے یہ 100 کا عدد تیری زبان پر ہے، کل جب قیامت قائم ہوگی تیرے ترازو میں اس 100 کے عمل کو 1000 بنا کر تولوں گا۔ 100 تیری زبان پر ہیں اور میرے میزان میں یہ 1000 بنیں گے، اور میں ان کا وزن کروں گا، تیرے اعمال کو بڑھاؤں گا کہ تو نیند کے غلبے کے باوجود یہ وقت مجھے دے رہا ہے، اس وقت کی قدر کر رہا ہے، تو اللہ آپ کے اس عمل کی قدر کرے گا اور اس عمل کو بڑھا چڑھا کر آپ کو عطا فرمائے گا۔ بڑا وہ قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص چلا جا رہا تھا اپنے دھیان میں اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارسل اللہ لہ ملکن، اپنا ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ انسان کی شکل اختیار کر کے اس کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس سے کہو یہ کہاں جا رہا ہے، یہ وقت تو کس لیے صرف کر رہا ہے۔ وہ شخص اس کو روک لیتا ہے، پوچھتا ہے میرے بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ سامنے بستی میں جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اپنے ایک وہاں بھائی رہتا ہے، اس سے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، مجھے اسے اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے تعلق ہے اور اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا سوچ لو کوئی اور بھی دنیا کی غرض ہوگی، رشتے کا معاملہ ہوگا یا قرض کا لین دین ہوگا یا اور کوئی تجارتی معاملہ ہوگا؟ کہا کچھ نہیں، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی قرض ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، بس میرا بھائی ہے، مجھے اسے لوجہ اللہ محبت ہے، تو اس سے اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہا ہوں۔ تب اس شخص نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ فرشتہ ہوں اور خود نہیں پہنچا، اللہ نے مجھے تیرے لیے بھیجا ہے اور تیرے لیے یہاں کھڑا کیا ہے، تجھے یہ بتانے کے لیے کہ ان اللہ یحبک بما احببت لہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرنے لگا ہے کہ تم نے اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کی اور یہ تھوڑا سا وقت صرف کیا اس سے ملنے کے لیے، یہ 2-4 منٹ یا 1-8 گھنٹہ، تاکہ سامنے بستی میں پہنچ کر اپنے بھائی کی زیارت کر لو اور اللہ کی رضا کے لیے مل لو۔ اس محبت کی بنا پر تم اللہ کی محبت کے مستحق بن چکے ہو۔ تو اس بندے نے کیا کیا ہے؟ کوئی خون نہیں بہایا، پسینہ نہیں بہایا، کوئی ٹنوں کا ٹن اناج خرچ نہیں کیا، کوئی بڑی رقم کا صدقہ نہیں دیا، کوئی حج بیت اللہ نہیں کیا، بلکہ اپنی عمر میں سے اس وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالا اپنے ایک بھائی کی ملاقات کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیا کی غرض نہیں تھی۔ تو اللہ نے اس کے اس وقت کی قدر کی اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگا۔ وہ بندہ جب گھر سے نکلا تو اللہ کا محبوب نہیں تھا، مگر اس تھوڑے سے عمل کی بنا پر اللہ کا محبوب بن گیا۔ اور جو بندہ اللہ کا محبوب بن جائے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، اس کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل، جب اللہ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے اللہ جبریل کو پکارتا ہے، انی احب فلانا فاحبہ جبریل، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو چکی، فلاں بندے سے میرا پیار پڑ چکا، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور 7 آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ کو فلاں بندے سے محبت ہو گئی، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کرتے ہیں اس بنا پر کہ جبریل اس سے محبت کرتا ہے، اس بنا پر کہ وہ بندہ رب تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اس بندے کا نام عرش معلیٰ پر گونج رہے، اللہ اس کا نام لے رہا ہے، جبریل امین کے سامنے لے رہا ہے، اور جبریل امین 7 آسمانوں کے فرشتوں کو اس محبت کا گواہ بناتے ہیں اور محبت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتوں کی محبت کیا ہے؟ مغفرت کی دعائیں ہیں، رحمت کی دعائیں ہیں اور اللہ کی رضا کی دعائیں ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو اپنی رحمت کا مستحق قرار دے دے، یا اللہ اس بندے کو بخش دے، جب تیرا محبوب بن چکا پھر گناہ کیوں، اس کو معاف کر دے، اس سے راضی ہو جا اور اس پر رحمتیں جو ہے وہ نازل فرما۔ یہ فرشتوں کی محبت کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا ہے؟ تھوڑا سا وقت صرف کیا، اللہ کو دیا وہ وقت، اور اللہ اس وقت کا بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب قیامت قائم ہوگی اور محشر کا میدان قائم ہوگا، میدان محشر میں جس عمل کا سب سے پہلے اجر مرتب ہوگا وہ یہی عمل ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے ملنا جلنا، اللہ کے لیے زیارتیں کرنا، اللہ کے لیے ملاقاتیں کرنا، اللہ کے لیے مل بیٹھنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئے گی ایھا المتحابون بجلالی، وہ میرے بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبت کیا کرتے تھے، جن کا پیار میرے لیے تھا، دنیا کی غرض سے پاک تھا، میرے لیے محبتیں تھیں، میرے لیے ملاقاتیں تھیں،
وہ لوگ کہاں ہیں؟ اللہ ان کو اٹھنے کی اور کھڑا ہونے کی توفیق دے گا، اور اللہ فرمائے گا آج ان کے لیے معاشر کے میدان میں 2 اعزاز منتظر ہیں۔ ایک اعزاز یہ ہے لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے میں نے نور کے ممبر تیار کیے ہوئے، نور کے ممبر، ان پر بٹھاؤں گا انہیں، ان کے اعزاز کو دنیا کے سامنے واضح کروں گا اس میدان محشر میں جہاں لوگوں پر نفسی نفسی کا عالم جو ہے وہ طاری ہوگا، اور کیسے کیسے مجرم ہوں گے، کیسے کیسے باغی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کچھ لوگ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے اپنے سر کے بل چلتے ہوئے، اپنے پاؤں سے نہیں چلیں گے، ٹانگوں سے نہیں چلیں گے، اپنے سروں کے بل چل کر اللہ کے ہاں پہنچیں گے اور اپنا حساب و کتاب دیں گے۔ کیا ان کے گناہ ہوں گے اور کیا ان کی معصیتیں ہوں گی۔ تو ایسے میں یہ لوگ جو نور کے ممبروں پر بیٹھے ہیں، کیا ان کی شان اور وقار ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا میں تعلق اور محبت اللہ کی رضا کے لیے تھا، یہ ان کا ایک اعزاز ہے۔ نور کے ممبر پر بیٹھیں گے اور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، اور ایسا قرب ان کو اللہ کا حاصل ہوگا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دے کر رشک کریں گے، اتنا اللہ کے قریب رشک کریں گے۔ یہ قرب انبیاء کو بھی ملے گا، زیادہ ملے گا، مگر اس چھوٹے سے عمل کی بنا پر اللہ نے اس قدر قرب دے دیا، اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی، اس وقت کی قدر کی جو وقت اللہ کی رضا کے لیے دیا، اللہ کے لیے جانا، ملنا، ملاقاتیں کرنا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ اس وقت کا قدردان ہے۔ نور کے ممبر تیار ہوں گے، اتنا قریب بٹھائے گا کہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اسے دے کر رشک کریں گے۔ دوسرا اعزاز کیا ہے؟ الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے بٹھاؤں گا، عرش کے سائے تلے لے لوں گا، انہیں معاشر کی گرمی سے بچاؤں گا، اس تپتی دھوپ سے بچاؤں گا، سورج کی حرارت سے بچاؤں گا، دنیا پر واضح کروں گا یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی نیکی کیا تھی، اللہ کی رضا کے لیے ملنا اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ یہ محبت اور یہ میل جول وقت چاہتا ہے، تھوڑا وقت ہو یا زیادہ ہو، ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ بندوں کے وقت کا بڑا قدردان ہے۔ مسند احمد کی حدیث یاد آ گئی، تھوڑا طویل واقعہ ہے، 2-4 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر مدینہ میں کھڑے تھے اپنے چند صحابہ کے ساتھ، دور سے ایک سوار دکھائی دیا جس کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ یوذع ناقتہ، اپنی اونٹنی بڑی تیز رفتاری سے دوڑا رہا تھا، بڑی تیز رفتاری سے اونٹنی کو دوڑا رہا تھا جیسے گھوڑا دوڑ رہا۔ نبی علیہ السلام اس کی یہ تیزی دیکھ رہے اور آپ فرماتے ہیں کأنہ یریدکم، لگتا ہے شخص بڑے اعلیٰ مقصد کے تحت تمہارے پاس ہی آ رہا ہے۔ دنیا کی خاطر اتنی تیزی بندہ اختیار نہیں کرتا، اتنی تیزی اگر اختیار کرتا ہے تو معنی وہ اللہ کے لیے آ رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے آ رہا ہے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ مقصد ہے۔ اور واقعی وہ قریب آیا، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، صحابہ کے پاس آ گیا، دیکھا نہیں تھا نبی علیہ السلام کو پہلے۔ آپ نے پوچھا من این اقبلت، اے سوار تم کہاں سے آ رہے ہو، کس علاقے سے آ رہے ہو؟ اس نے علاقے کا نام نہیں بتایا بلکہ کہا کہ اقبلت من اہلی و مالی و عشیرتی، میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر آ رہا ہوں، اور اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ فرمایا کہ ان سب کو کیوں تم نے چھوڑا اور کس سے ملنا چاہتے ہو؟ عرض کرتا ہے کہ اريد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس شخصیت سے ملنا چاہتا ہوں جس کا نام محمد ہے، جو اللہ کا سچا رسول ہے۔ فرمایا کہ میں محمد ہوں۔ سن کر بڑا خوش ہوا، باغ باغ ہو گیا، اور کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں ایک ہی مقصد کے تحت، اور وہ مقصد یہ ہے کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ میں جہنم سے کیسے بچوں اور جنت کا داخلہ میرے لیے کیسے ممکن ہوگا۔ اس عمل کی نشاندہی کر دیجئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت کا داخلہ عطا فرما دے، اللہ اپنے غضب سے بچا لے، اپنے عذاب سے بچا لے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارکان خمسہ کی تعلیم دی، 2 شہادتیں، اللہ کی توحید کی گواہی اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے اور حج بیت اللہ، ان ارکان کی تعلیم دی۔ اس نے سن لیا اور سمجھ لیا اور کہا مجھے واپسی کی جلدی ہے تاکہ اپنی قوم کو جا کر بتاؤں
کہ اللہ کے سچے رسول کو مل کر آ رہا ہوں اور جنت کا پروگرام لے کر آ رہا ہوں. واپسی کے لیے مڑا اور اس کی اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں داخل ہوا اور وہ شخص گر گیا, توازن برقرار نہ رہ سکا, گرا بھی گردن کے بل اور وہیں وہ شہید ہو گیا, فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اس کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ. صحابہ اٹھا کر لائے, بڑا اپنے فرط محبت سے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا, اس کو پیار کرنے کے لیے, اظہار محبت کے لیے, لیکن فوراً آپ پیچھے ہٹ گئے اور صحابہ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو؟ میں فوراً کیوں پیچھے ہٹا؟ عرض کیا کہ ہم نہیں جانتے. فرمایا کہ انی رأیت الملائکہ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ. جب میں نے چہرہ قریب کیا میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا, اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے. فعرفت انہ کان جائعا, جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ بھوکا تھا, اس کو کھانے کی ہوش نہیں تھی, پینے کی ہوش نہیں تھی, ایک ہی دن سوار تھی. یہ سارا وقت جو میں دے رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے دوں, جنت کا پروگرام معلوم کرنے کے لیے دوں, مدینے کے لیے دوں اور اللہ کے حبیب سے ملنے کے لیے دوں. یہ شخص جو ہی اللہ کے ہاں پہنچا بھوکا گیا, پیاسا گیا, وہ بڑا قدردان ہے. اس کی مہمان نوازی میں کوئی دیر نہ ہوئی, فرشتے پہنچ گئے جنت کے میوے لے کر اور جنت کے پھل لے کر. کیسی وہ قدردان ذات ہے. تو ان لمحات پر غور کرو, اللہ کے لیے صرف اور اللہ کے لیے استعمال کرو. جب استعمال کرو گے ایک ایک لحظہ اور ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اجر کے اعتبار سے اس کو صدیوں میں پھیلا دے, بے تحاشا اس کا اجر دے. لیکن اگر ہم بغاوت کا راستہ اپنائیں گے, گناہ اور معصیت کو راستہ اپنائیں گے, تو یاد رکھیں پھر اللہ کا قہر اور اس کا غضب انتہائی شدید اور ہولناک ہوگا اور ناقابل برداشت ہوگا. اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کا سوال ہے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ, اپنی رحمت کا وسیع دائرہ. یا اللہ اس رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے, ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے. ہماری چمڑیاں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی. یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے, جنت کا داخلہ عطا فرما دے, ہم سے راضی ہو جا, توحید کا فہم عطا فرما دے, اپنے پیارے پیغمبر کی غلامی, سچی محبت اور ان کی اطاعت عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.